اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ مدیحہ شاہد ہیں جو کہ ایک نامور ہستی ہیں الحمدللہ، اور ہماری بہت زیادہ ریکویسٹ کے اوپر اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آج ہماری مہمان بنی ہیں سال ٹاک شو میں۔ سالک ٹاک شو ایک سلسلہ ہے ہمارا سیدات الریاض گروپ کا۔ بیسیکلی سیدات الریاض گروپ جو ہے وہ یہاں سعودی عربیہ کے اندر ریاض کے اندر ایک سب سے بڑا، جس کے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا لیڈیز پلیٹ فارم ہے، جس میں تقریباً 23,000 پلس لیڈیز ہیں آلموسٹ فرام آل اوور دا ورلڈ الحمدللہ۔ موسٹلی ریاض سے ہیں، مگر ہمارے ممبرس کی ریکویسٹ کے اوپر ہم نے اور ممبرس بھی اس پہ الحمدللہ، کیونکہ جس طرح سے ہمارا گروپ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے اور الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے، تو لوگوں کی ہم نے ریکویسٹ کے اوپر باہر سے بھی ہم نے ممبرز وغیرہ ان کو اب ہم نے ایڈ کرنا شروع کیے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سال ٹاک شو کا سلسلہ ہے جس میں ہم ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان سب کو لے کر آ رہے ہیں، اور ایسے سوشل اویئرنیس کے ایشوز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈسکشن سے وہ معاشرے کے اندر ایک بدلاؤ لا سکتے ہیں، ایک بہتری لے کر آ سکتے ہیں، تو ہم اس طرح کے ایشوز بھی لے کر آ رہے ہیں۔ تو جناب جو ہماری مہمان ہے مدیحہ شاہد، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پھر بھی میں السلام علیکم ٹو آل، پھر بھی میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ مدیحہ شاہد جو ہے، انہوں نے پاکستان میں جو ہمارا چینل ہے ٹی وی، اس میں بہت سارے چینلز کے اندر کسی اسپیسیفک چینل کا نام نہیں لوں گی، بہت سارے چینلز ہیں پاکستان کے جس میں انہوں نے کافی مشہور ٹی وی پلیز لکھے ہیں، جس میں کچھ کے نام، ویسے تو آپ کی لسٹ ماشاءاللہ سے لمبی ہے، میں کچھ کے نام لے دیتی ہوں، جس میں ڈائجسٹ رائٹر ہیں، ایک تھی رانیہ، زویا صالحہ اور میری امی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ماشاءاللہ سے ناولز بھی لکھے ہیں۔ ناولز میں ہے پریوں کا دیس، نیلا پانی، گلابی پھول، آخری محاذ اور پتھر کا دیس۔ اس کے علاوہ جناب یہ بچوں کی سٹوریز لکھنے بھی مہارت رکھتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس میں ہے امرود کا درخت، مہرالنساء اور سبز پری، رنگین پیالے اور سفر نامے۔ آپ کے تو جتنی چیزیں آپ نے لکھی ہیں جناب، اس کا تو ماشاءاللہ سے لسٹ لمبی ہے، کچھ ٹائم کی بھی شارٹیج ہے، آپ کو پتا لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، تو اس میں جتنے ریڈ کر سکی ہوں تو وہ ریڈ کیا ہے۔ چلے مدیحہ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ تھوڑا سا یہاں سے بتائیں سب سے پہلے کہ رائٹر کی طرف تو ہم آتے ہیں، جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس طرف آتے ہیں، پہلے آپ اپنے بارے میں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بسائڈز بینگ دا بیسٹ رائٹر، آپ اپنے بارے میں، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ اپنے فیملی کے بارے میں بتائیں، کتنے بچے ہیں، شوہر کے بارے میں بتائیے، اور آپ ایجوکیشن کوالیفیکیشنز کے بارے میں بتائیے، ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے بارے میں بتائیے پلیز۔ جی السلام علیکم فاطمہ، السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ میرے ڈرامے تو آپ لوگ دیکھے ہوں گے، اور میرے فادر چونکہ آرمی آفیسر تھے، اس لیے میں نے مختلف اسٹیشن سے، مختلف شہروں سے تعلیم حاصل کی، اور یوں تو میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، مگر میں پریکٹس نہیں کرتی، اور لکھنا میرا شوق ہے، اور شوق کی وجہ سے مطلب میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس کو کبھی کیریئر بناؤں گی یا پروفیشن بناؤں گی، مطلب ایک اپنے شوق کی وجہ سے لکھتی تھی، اور وہ پھر میں نے مختلف میگزینس کو اپنی کہانیاں بھیجی، بچوں کے میگزینس کو بھی اور ڈائجسٹ کو بھی، تو وہاں پہ وہ پبلش ہو گئی، اور پھر وہاں سے میں ٹی وی کی طرف آئی، تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا، اور بچے میرے 2 ہیں ماشاءاللہ، اور کافی بہت اس چیز پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری مما ایک رائٹر ہے۔ ماشاءاللہ سے تو اچھا، یہ کیونکہ ان کے سامنے میں لکھتی رہتی ہوں تو ان کو بہت اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ لکھنا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا، اور جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ بھی اپنا بیگ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، مطلب میں بچوں کو دیکھتی ہوں کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بٹھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ماں کو لکھتے ہوئے بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں،
تو میں جب بھی لکھنے بیٹھتی ہوں تو وہ بھی اپنا بیگ اور کتابیں اور ہر چیز اپنا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں جو خواتین رائٹر نہیں بھی ہیں انہیں بھی لکھنا پڑھنا چاہیے، کیونکہ گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے اور بچے پھر آپ کو کاپی کرتے ہیں. پھر آپ کو بچوں کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ آپ اپنی کاپی نکالیں، اپنا لیسن نکالیں اور اپنا بیگ کھولیں. تو جو اچھا لوگ رائٹرز نہیں بھی ہیں ان کو بھی لکھنا اور پڑھنا ضرور چاہیے. اچھا یہ بتائیے، جیسے ہم جو بھی پروفیشن آگے اپناتے ہیں اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم یا تو اپنے والد کو، والدہ کو، یا ہمارے اینسسٹرز میں کوئی نہ کوئی کسی کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے خون میں بھی، بلڈ میں بھی ایک چیز ہم نے انہیرٹ کی ہوتی ہے. تو آپ کے فیملی میں بھی کوئی ہیں اس طرح کے جو رائٹرز ہوں، جو مشہور ہوں یا مشہور نہیں بھی ہوں، رائٹرز ہوں اس طرف، یعنی ان کا جو رجحان ہو کتابیں لکھنے میں، اور پلیز وغیرہ کس نے لکھی ہیں آپ کی فیملی میں نہیں، جہاں سے میری آپ نے فیملی میں واحد رائٹر ہوں. اصل میں جو رائٹر ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے اپنے خاندان میں. اچھا یہ یہ تو ایک بڑی مزیدار جی مزیدار بات رائٹر بتائی آج آپ ایک نے. ہی ہوتا ہے اپنے خاندان میں. بہت سارے پروفیشن سے لوگ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، لیکن رائٹر جو ہے وہ اپنی فیملی میں ایک ہی ہوتا ہے. میری فیملی میں کسی کو لکھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے بہت ہیں. بہت ادب کو پڑھتے بھی رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے رہے ہیں. میرے فادر بہت بکس وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن لکھنے کا کسی کو شوق نہیں ہے. اپنے خاندان میں ایک واحد رائٹر ہوں، خاندان میں بھی اور اپنے بیچ میں، اپنی یونیورسٹی کالج کے دوستوں میں، اپنے دوستوں میں، اسکول کے دوستوں میں. تو میں آپ نے ایک کہاں سے اکلوتی پڑھا ہوا ہے؟ رائٹر ہوں. آپ نے اسکول اور میں نے کالج کدھر سے مختلف اسٹیشن سے پڑھا ہوا ہے. ہم 2 سال ہر اسٹیشن پہ ہم لوگ رہتے تھے. میرے فادر کی پوسٹنگ ہوتی تھی، تو بہت سارے اسکول ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے. HIT ڈگری کالج، ٹیکسلا کینٹ، پنجاب یونیورسٹی، پریزنٹیشن کانوینٹ ہائی اسکول، حسن ابدال، اور نیلم پبلک اسکول مظفر آباد، آزاد کشمیر، اور آرمی پبلک اسکول ملیر کینٹ. بہت سارے اسکولس ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بچپن، ہم نے بہت سارے ایکسپیرئنسز اپنے بچپن میں ہی ہمیں ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کے لاشعور میں کہیں رہتے ہیں، اور پھر آپ کو لکھنے میں آسانی ہوتی ہے. بہت سارے کلچرز دیکھ لیے تھے، بہت ساری زبانیں، بہت ساری لینگویجز سے ہم فیملیئر ہو گئے تھے. تو اچھا آپ کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں آپ کو تھوڑی سی زبانیں آتی ہیں؟ کچھ بول کے دکھائیں. بس میں سمجھ سکتی ہوں. کوئی ایک ہی زبان تھی جو ہم بہت بولتے تھے کراچی میں. پشتو بھی تھوڑی اچھا بہت، نوشہرہ بہت رہے ہیں تو وہ بھی میں تھوڑی بہت سمجھ سکتی ہوں، بول سکتی ہوں. تھوڑا پنجابی سا بھی آپ قریب آ جائیں مائک کے پاس. جی جی. ہاں تھوڑا سا قریب کر لیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو ایک، اگر میں کہوں کہ بھائی مدیحہ کو آپ ڈیفائن کریں کہ آپ بچپن میں کیسی تھیں، اور یعنی فطرتاً کیسی تھی، اور آپ نے پہلی نظم کون سی عمر میں لکھی، اور اگر لکھی تو وہ کیا یاد ہے آپ کو، کیا لکھا تھا؟ کچھ سنا سکتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو. مجھے بالکل یاد نہیں ہے کیونکہ آپ کی آواز بہت ہلکی ہو گئی ہے مدیحہ. اب دیکھیں. ہاں بہتر ہوگی جی. کہانیاں میری پبلش تو کم ہوئی ہیں، لیکن میں نے کہانیاں لکھی بہت زیادہ ہیں، اور جو کہ مجھے خود بھی یاد نہیں ہے. بچپن میں بہت پڑھاکو بچی ہوتی تھی، بہت زیادہ ایسی بچی جو ہمیشہ لائبریری میں نظر آتی تھی لوگوں کو، اور ایک کونے میں بیٹھ کی کتابیں پڑھتی تھی. اچھا اچھا زبردست. تو یاد ہے کہ پہلی، چلیں اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے کہ بچپن میں کون سی آپ نے نظم لکھی تھی، تو یہ یاد ہے کہ کیا عمر تھی جو پہلی آپ نے جو نظم لکھی تھی، اور کیا سب کو آگے دکھایا تھا، اس پہ کیا اپریسیشن آپ کو ملی تھی، کس کے آگے پیش کیا تھا، یا لکھ کر ہاں اس کو جی. رکھ دیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ میں کوئی 6 یا 7 کلاس میں ہوں گی، اچھا اور میں اپنی فرینڈس کو دکھاتی تھی، اپنی مدر کو دکھاتی تھی. اور بس اس ٹائم مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ
کبھی میں نے ان کو پبلش کروانا ہے. بس اپنے لیے اپنے شوق کے لیے لکھتی تھی. کوئی کمپٹیشن ہوتا تھا اسکول کا اس کے لیے لکھتی تھی, اسکول کے میگزین کے لیے ڈبیٹس کرتی تھی. اور ہمارا جو ایکچولی ٹائم تھا بچپن کا وہ اتنا زیادہ ماڈرن نہیں تھا جس طرح آج کل کا ہے. تو اس ٹائم مجھے کبھی یہ میں نے سوچا نہیں تھا اتنا زیادہ, بس شوق تھا اور بس شوق کے لیے لکھتی تھی. اچھا صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے, جس طرح سے یہ اس طرف آتے ہم, آپ یہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس میں میڈیا کی طرف کیسے آئیں, اس طرف آپ کو ڈراماز کی طرف, اور کون لے کر آیا آپ کو شوبز کی طرف, کون لے کر آیا کہ آپ کو اب ڈراموں کے لیے لکھنا چاہیے, یہاں کیسے آئیں, کس طرح سے انٹر ہوئیں؟ میں نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی ٹی وی کے لیے لکھ سکتی ہوں یا کبھی ڈرامہ رائٹنگ کی طرف آ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے لکھنے کا شوق تھا لیکن اس طرف میں نے کبھی میرا دھیان نہیں گیا تھا کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے تو میرے پاس تو خیر ڈرامہ دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو عمیرہ احمد میری بہت اچھی دوست ہے اور تھوڑا اس قریب کا کر لیں اس کو. کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہوں, عمیرہ احمد میری صحیح. بہت اچھی دوست ہے اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کیونکہ مجھے ٹھیک کوئی ہے. پتہ نہیں تھا میڈیا کے بارے میں, ٹی وی کے بارے میں. تو وہ کچھ ٹیلی فلمس ایکسپریس کی بنوا رہی تھی, ان کی ہیڈ تھی. تو ہم سب نئے رائٹرس نے جو کہ اس ٹائم ڈائجسٹ میں لکھتے تھے ان کو آئیڈیاز بھیجے تھے ٹیلی فلم کے, اور بہت سارے لوگ تھے اور وہ ٹیلی فلمس ایکسپریس ٹی وی پہ بنی اور چلی. تو جب ان کو میں نے یہ آئیڈیا بھیجا ڈائجسٹ رائٹر کا, ان کو یہ بہت اچھا لگا. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم سیریل بنائیں گے, آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے. تو اس طرح یہ ڈرامہ جو ہے بنا اور چلا اور لوگوں نے پسند کیا اور ایک سفر کا آغاز ہوا. اپنا جب بولے, ہاں یہ سمیرا لکھ رہی ہیں کہ میں ابراہیم قریشی, آپ مائک آف کر لیں, اپنا جب مدیحہ بولیں. صحیح ہے مدیحہ, میرے خیال سے آپ کا بیچ بیچ میں مائک تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے, یا تو ایک سیٹ کر لیں یا اس کو تھوڑا سا قریب کر لیں. آواز آ رہی ہے مگر بیچ میں جیسے ہلکی تھوڑی ہو جاتی ہے. انٹرسٹنگ باتیں میں چاہتی ہوں کہ سب سننے میں مزہ بھی آئے نا. جی تو جی, اب اچھا یہ دیکھیں. بتائیے, ہاں اب صحیح ہوگی, زبردست ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ چلیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ شوبز کی طرف آئی کیسے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہم اگر ان کے ڈراماز کی بات کریں, ٹھیک ہے, آج کل جو یہاں پر ڈراماز چل رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کی نہیں, میں عام ڈراماز کی بات کر رہی ہوں, آپ کے بھی ہم طرف بھی آتے ہیں. عام ڈراماز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کی اگر ہم پاور کی بات کریں اور یا ایک رائٹر کی اور ایک قلم کی بات کریں, آپ کو بتائیے جو قلم میرے ہاتھ میں ہے, اگر تو اس کی پاور کو مجھے پتا ہے, if I know how to write, تو آپ ایک واقعی چینج معاشرے میں لا سکتی ہیں, بہت بڑا چینج لا سکتی ہیں. پر ہم جو عام ڈراماز جو اس وقت سوشل میڈیا میں ہماری کتنی عوام آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹی وی تو تقریباً عورتیں 99% عورتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں ڈراماز ضرور دیکھتی ہیں, اور وہ ڈراماز صرف دیکھ نہیں رہی ہوتی, وہ ان کی زندگیوں پر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو دیکھتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جیسا آدمی دکھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے آدمی کو بھی یعنی آئیڈیلائز کرنے لگ جاتی ہیں کہ بھئی جیسا شوہر دکھایا جا رہا ہے ویسا شوہر میرا بھی ہونا چاہیے, جیسی اولاد دکھائی جا رہی ہے میری ہونا چاہیے. پر میں دیکھ رہی ہوں آج کل جو ڈراماز دکھائے جا رہے ہیں, جیسے ہم پاکستان ریپبلک آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان جس کی ہم بات کریں, جس میں جو اب میڈیا جو دکھا رہا ہے اس میں کیا دکھا رہا ہے کہ ایک سسر کا بہو کے ساتھ ہم ریلیشن شپ اس میں دکھا رہے ہیں, ایک بھابھی کا اپنے دیور کے ساتھ جیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ دکھا رہے ہیں, ایک بہن کو ایک بہن سے اتنا زیادہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر ان دونوں کے سٹیٹس میں فرق ہے تو ایک جو تھوڑا سا لو سٹیٹس میں ہے وہ اپنی دوسری بہن کی میں جاتی ہے تو اپنے بہنوں کو برگلا کر اس کے ساتھ وہ شادی کر لیتی ہے اور اپنی بہن کو طلاق کروا دیتی ہے. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ آج کل کے ڈرامے جو کہ ہماری عوام کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, ہمارا میڈیا جس سے ان سب باتوں سے جو دکھائے جا رہے ہیں, ایک شادی شدہ مرد جو ہے وہ ایک شادی شدہ کنواری لڑکی کے ساتھ لگا ہوا ہے, یا شادی شدہ عورت دکھا رہے ہیں, یعنی یہ سب چیزیں اتنی عام دکھائی جا رہی ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت ہے وہ
बगैर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर्स उनके दिखा रहे हैं, तो ये हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है? ना इसका इस्लाम से ताल्लुक है और माशरे पर उल्टा ये लोग तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं जब कहा जाता है कि एक राइटर को तुम ड्रामा लिखो, तो क्या कहा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि इसका आपको पता है कि आपके पास एक कलम की पावर है, अब आप जो दिखाएंगी वो लोगों पर अफेक्ट अफेक्ट करेगा ना वो चीज, आपको पता है। मैं ये देख रही हूँ कि वो ड्रामे हिट हो रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जैसे मैंने ये बातें की ना, बहन का उस तरह से दिखाया हुआ है, उसका उसको तरह से दिखाया हुआ है, तो कंट्रोवर्शियल जो ड्रामे वही हिट कर रहे हैं। अगर शरीफ ड्रामा बना दो उसको कोई आवाम देखती नहीं, ना उसकी रेटिंग होती है। तो आप क्या समझती हैं अगर आपके पास आता है और वो लोग कहते हैं कि भाई आप ड्रामा लिखें, तो आपको क्या कहा जाता है? क्या इसको कंट्रोवर्शियल जरूर बनाना है? नहीं बनाओगे तो ये चलेगा नहीं। तो थोड़ा सा मैं आई डोंट नो, मैं थोड़ी सी बोल्डली बात कर रही हूँ, मगर मैं समझती हूँ कि आजकल के ड्रामे बहुत तबाही की तरफ जा रहे हैं और मोस्टली ड्रामे ऐसे ही हैं जो दीन से दूर हैं, उसमें कहीं दूर तक ना हमारे इस्लाम का, ना हमारे अखलाक का, ना हमारे कल्चर का, उनका दूर तक उन बातों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब आप अपने ड्रामे बताइए, अपने कलम की पावर से ये बताइए, क्या आपने जो अभी तक लिखा है किताबें या अपने बच्चों के लिए लिखी हैं, क्या आपकी किताबों ने हम यानी अगर वो तो मैंने जनरल बात की ना, अब आप ये बताएं कि आपका जो एज राइटर जो आपके पास इतनी बड़ी पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने जो किताबें चाहे बच्चों के लिए लिखी है, क्या बच्चों में वो किताबें बदलाव आपका पीछे यानी दिमाग में क्या होता है जब बच्चों के बारे में आप क्या उस एज पे चली जाती हैं लिखने के लिए कि यार ये एक बच्चा किताब पढ़ेगा, या तो वो या अपने बड़ों के लिए जैसे किताबें लिखी हैं उस पे क्या आपके बिहाइंड यानी क्या सोच के आप किताबें लिखती हैं, और जब आप ड्रामे भी लिखती हैं जो अभी तक लिख चुकी हैं, क्या वो माशरे में कुछ बदलाव लेकर आए हैं, या आपने जो लिखा है क्या था आपके दिमाग में, या आगे क्या सोच रही हैं, या मेरा पॉइंट समझ चुकी होंगी जो मैं ये एक आपसे पूछना चाहती हूँ। जी फातिमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ड्रामास जो होते हैं वो लोगों को अफेक्ट थोड़ी भी सी आवाज करते आपकी हैं। क्लियर नहीं है, मैं अपनी आवाज बंद करती हूँ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्लियर बोलें यार। जी मैं ये कह रही हूँ कि ये आपने सही कहा है कि ड्रामास जो है वो अफेक्ट करते हैं लोगों के ऊपर, उनके घरों पर, उनकी पर्सनालिटीज पर। आप ये देखें कि जिस तरह फैशन करती हैं हीरोइंस, वो फैशन इन हो जाता है। वो हर जगह सब लड़कियां वैसा ही फैशन करने लगती हैं, जिस तरह वो अपनी शादियों पे कपड़े पहनती हैं वो भी फैशन में आ जाता है। तो ये अफेक्ट होता है, मतलब लोगों के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट होता है। इसमें राइटर इतना कसूरवार नहीं होता, क्योंकि ड्रामा सिर्फ राइटर नहीं बनाता, ड्रामा बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें सिर्फ ये कहना कि राइटर ने ऐसा लिखा है, देखिए राइटर तो वही आजकल लिखेगा जो उसको कहा जाएगा कि आप ये लिखें। समटाइम्स राइटर के पास इतनी चॉइस नहीं होती, क्योंकि कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज हैं वो बहुत हाइप पे चले जाते हैं, और लोग कहते हैं कि जी ऐसे ड्रामे बनाए। अब ये जितने भी ड्रामे थे, ठीक है इनके इश्यूज थोड़े इस तरह थे, लेकिन ये काफी लोगों ने देखे हैं, दुनिया ने यूट्यूब पे देखे हैं, तो लोग इस तरह की चीजें देखते हैं। तो इसमें राइटर अगर लोगों को कन्विंस भी कर कर लेता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो जिस पे ड्रामा बने या चले, तो समटाइम्स लोग उसकी बात सीरियस नहीं लेते और वो कहते नहीं जी आप इसके ऊपर ड्रामा बनाए। मेरा ड्रामा डाइजेस्ट राइटर जो था वो, आप ये समझे कि एक इनकलाब था। उसके बाद राइटर्स को अपने हुकूक का पता लगा और बहुत सारे लोग, बहुत सारी नई खवातीन राइटर्स टीवी की तरफ आई। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि कलम की ताकत को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही देखिए एक जैसे ये पॉइंट समटाइम्स यहाँ पर एलिजे हैं वो भी यही लिख रही हैं कि मदीहा आप ये बताइए क्या राइटर की स्टोरी चेंज कर दी जाती है, यानी आपने कुछ लिखा क्या ऐसा हुआ है आपके साथ भी, क्या वो आपकी स्टोरी को चेंज करते हैं या आपको कहते हैं कि यार इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल यानी कुछ चीज ऐसे डालो, कोई ऐसा पॉइंट डालो जो डिस्कशन होती है तो ड्रामे हिट होते हैं ना, कोई कंट्रोवर्शियल चीज आपको डालने को कहते हैं, क्या आपने किसी ड्रामे में ऐसा किया है कि आपकी स्टोरी चेंज हुई है या एज इट इज अभी तक आपकी वो यानी चली जैसे आपने लिख दिया? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मगर ऐसा होता है लोगों के साथ समटाइम्स।
کسی کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹوری کو چینج کر لیں، تو اس میں اکیلا رائٹر ہی قصوروار نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، بے شک ہمیں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہنوں میں بھی ایسی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے جو ریلیشن شپس ہیں آج کل کچھ حالات ایسے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے سوسائٹی میں، اور یہ بہت لمحہ فکریہ ہے کہ لوگوں میں اخلاقیات ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہاں اس طرح کے حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، تو لوگ اس چیز کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جب یہ ہو رہا ہے تو اس ٹائم تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا، تو جب ڈرامہ بنتا ہے تو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، تو اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، اس میں اکیلے رائٹر کی بات نہیں ہوتی، یہ ٹیم ورک ہے، کیونکہ ایشوز ایسے آج کل ہو رہے ہیں، آج کل اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس ٹائم تو لوگ بولتے نہیں ہیں، ڈرامہ بنے گا تو لوگ پھر بولیں گے۔ اصل میں ڈرامہ ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، اور ایسے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ایک دن کی خبر ہوتے ہیں، خبر جو ہے وہ پھیلتی ہے اور پھر وہ ایک فارگوٹن سٹوری بن جاتی ہے۔ ڈرامہ چونکہ ہر ہفتے ایک قسط اس کی آتی ہے اور وہ مہینوں چلتا رہتا ہے، تو وہ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے، تو سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے، یہ بھی ایک اس سے میں فکریہ ہے۔ آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ میں یہ معاشرے میں ہمارا ہو رہا ہے، مگر یہی ہے کہ بھائی سوشل میڈیا جب وہ اس کو بہت زیادہ کر کے دکھاتا ہے تو وہ لوگوں میں ایک خوف و ہراس جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی تو ایکٹ وہ کر اس رہا ہے لیے کہ کیونکہ وہ مہینوں ایک ڈرامہ مہینوں چلتا رہتا ہے، مطلب ایک ڈرامہ اگر مہینوں 4 5 6 مہینے چل رہا ہے تو وہ پھر لوگوں پہ اثر زیادہ رکھتا ہے، وہ زیادہ لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے وہ ہفتوں اس کو لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن ایک ڈرامہ جو ہے وہ چونکہ وہ ایک سیریل ہوتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ایپیسوڈز ہوتی ہیں، سم ٹائمز 26 28 30 سم ٹائمز 35 تک چلی جاتی ہیں، تو وہ زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے، وہ یہ ایک جیسے آپ فرق دیکھ ہے۔ رہی ہوں جو ہمارے ڈرامہ کے اندر مولویوں کا بھی جو کردار دکھایا جا رہا ہے کہ وہ مولوی بھی ایک طرف دین کا بھاشن اور ساری چیزیں وہ دکھاتے ہیں، داڑھی یہ سارا کچھ ہے، مگر دوسری طرف مولوی کے جو کردار بھی، یعنی یہ وہی کہہ رہے ہو نا کتنا اثر یہ ڈرامے ہماری زندگیوں پہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسی مولوی کو ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ بھی انوالوڈ ہے، وہ سارا کچھ دنیا کے سارے کام کر رہا ہے، پر اپنے گھر کے اندر وہ ساری چیزیں جو سختی، پردہ، نقاب، حجاب، اسلام اصول سارا کچھ بیوی اور بچوں کے ساتھ ہے، پر باہر جو کچھ وہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ایک مولوی کا بھی کریکٹر، ایک جو داڑھی والے شریف انسان کا بھی جو کریکٹر ہے، بہت سارے مولوی اس طرح کے ہیں ہمارے معاشرے میں جو میں خود بھی جانتی ہوں obviously، مگر وہی کہہ رہی ہوں کہ کس طرح سے ہاؤ دیز ڈراماز آر افیکٹنگ یور لائف، جس میں بہت کچھ اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو میڈیا کی پاور کی جیسے اب اس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ دوسری طرف ہم آتے ہیں مارننگ شوز کی طرف۔ مارننگ شوز میں ہم دیکھتے ہیں اب ایک ڈرامہ جو ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب ہٹ ہو جاتا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں مارننگ شو جب پہلی قسط جیسے ہٹ ہو جاتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ، یعنی پہلی قسط سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آگے کیسے جائے گا، کیونکہ رسپانس وہی پہلی قسط کی ہوتی ہے جو لوگوں کی طرف سے آتی ہے۔ تو اب میں دیکھتی ہوں جو مارننگ شو ہو رہے ہیں اس کے اندر پوری کی پوری جو ڈرامے کی کاسٹ ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ ابھی تک، حالانکہ اگر آپ کے ڈراماز بھی جو ہے وہ ابھی تک آپ کو کسی مارننگ شو میں بلایا گیا ہے، ٹی وی میں آپ کو بلایا گیا ہے، اپریسیشن ملی ہے، یار آپ نے اتنا کام کیا ہے، آپ نے اتنے ڈراماز لکھے ہیں جو اتنے اپریشیٹ۔ مجھے ضرور بہت سال پہلے بلایا گیا تھا، لیکن وہ کراچی میں ہوتے ہیں، میں لاہور میں رہتی ہوں، بلکہ ایک چینل ہے، انہوں نے ہمیں ٹکٹس بھی بھجوائے تھے اور اسٹے بھی تھا ان کا، لیکن ہمارے لیے تو ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے نا، ہم فیملی والے لوگ ہیں، تو ہم اکیلے کیسے ہمارا ایسا لائف سٹائل نہیں ہے، کیونکہ رائٹرس کا لائف سٹائل بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، دیکھیں ہر پروفیشن کے لوگوں کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے،
تو اس لیے رائٹرس، یہ نہیں ہے بات کہ رائٹرس کو بلایا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے، مگر وہ ظاہر ہے فیملی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اکیلے اس طرح نہیں جا سکتے، ان کا بہت ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ ہاں بہت کچھ رائٹرس جاتے بھی ہیں جو کہ ایک سٹی میں رہتے ہیں یا دوسری سٹی سے ایزیلی چلے بھی جاتے ہیں۔ کراچی میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں، تو ظاہر ہے میں نہیں جا سکتی تھی، تو اس نہیں، لیے جہاں میں تک یہ مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کہ آپ کو بھی بلایا گیا ہے، پر میں سمجھتی ہوں جیسے ٹی وی چینل ہے نا، اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو کراچی ہی بلایا جائے، ٹی وی تو آل اوور دا ورلڈ گلوبلی دیکھا جا رہا ہے۔ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر میں بھی تو ٹی وی جو ہے وہ دیکھیے کیا اس وہ میں یہ ہوتا ہے فاطمہ کہ رائٹرز جو ہے نا وہ جیسے ایکٹرز ہیں وہ زیادہ تر کراچی میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں۔ رائٹرز جو ہے وہ بہت سارے رائٹرز انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں، انٹیریئر پنجاب میں رہتے ہیں، کے میں رہتے ہیں، وہ ہاؤس وائفس ہوتی ہے، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر، وہ یوز ٹو نہیں ہوتے نا، مطلب ان کا کوئی ایسا ٹی وی کا ایکسپوئر نہیں ہوتا، تو وہ خود منع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحیح۔ آپ رائٹرز کو لوگ بلاتے نہیں ہیں، جو آنا چاہتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آ بھی جاتے ہیں رائٹرز، کیونکہ جب سارے ایکٹرز ایک جگہ بیٹھے ہیں تو جنہوں نے شو کرنا ہوتا ہے ان کا اور ان کا ڈیلی کا ایک الگ پروگرام ہوتا ہے، تو وہ پھر ایکٹرز کے ساتھ ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں اور وہ رائٹر کو بھی بلاتے ہیں، لیکن رائٹرز جو ہیں وہ نہیں سم ٹائمز مینج نہیں کر سکتے۔ یہ میرا پوائنٹ بھی ہے، اس طرح سے یعنی ہونا بھی یہی چاہیے کہ بھائی ایک ڈرامہ جو اگر ہٹ ہوا ہے، ایکٹرز وغیرہ تو بعد میں آتے ہیں، ایک تو وہ اس بندے کا ایک تو جو آئیڈیا ہے، جو جس کا پلاٹ ہے پورا، جس نے ڈرامہ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، مجھے آپ کے بارے میں جو میں نے جانا وہ ٹی وی ڈراماز میں اتنا زیادہ نام ذریعہ اتنا پڑھنے میں تو نہیں آتا، مگر یہ کہ میں نے آپ کو جو جانا وہ فیس بک کے ذریعے جانا۔ آپ کی جو فیس بک میں یہ جو ٹی وی کی چینلز کے علاوہ جو دوسری سوشل میڈیا کی پاور ہے وہ فیس بک ہے اس وقت۔ تو بالکل ہم لوگوں نے بھی موسٹلی جو آپ کو جو موسٹلی جو پبلک نے آپ کو جانا ہے وہ ڈرامے تو آپ کے اچھے ماشاءاللہ سے اچھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا دیتے ہیں آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، مگر جو آپ کو ہم نے صحیح جانا ہے، پہچانا ہے، اور جو آج ہمارے پروگرام میں بھی آنے کا جو آپ سے جو ایک سلسلہ بنی ہے تو وہ فیس بک کے ذریعے بنے ہے۔ آپ کی جو پوسٹیں ہیں جو وائرل ہوئی ہیں، بہت سارے یہاں پہ جو گروپس ہیں اس میں نے دیکھا آپ کو بڑی پازیٹیو رسپانس ماشاءاللہ آپ کی پوسٹ پر ماشاءاللہ سے تمام گروپس کی طرف سے ہی، انفیکٹ سیدات میں بھی 600-700 پلس کمنٹس تو سیدات میں بھی لوگوں نے کافی آپ کی چیزوں کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اور بڑی اچھی رسپانس آئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو جو جانا ہے صحیح وہ فیس بک کی وجہ سے جانا ہے الحمدللہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں، اب یہ جو آپ کا یہ جو ڈرامہ ہے ڈائجسٹ رائٹر جی، ٹھیک ہے جی، بالکل اس کی وجہ سے جو بڑا یہیں سے آپ کا جو مشہور بھی ہوئی، اور پھر یہ یہاں فیس بک سے بھی آپ کو اور زیادہ ماشاءاللہ سے نام ملا، تو مجھے یہ بتائیے کہ سیلیبریٹی بن کر کیسا لگتا ہے جناب؟ آپ کو کیسی فیل ہوتی ہے؟ لوگوں کا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ یا آپ کو اس کے کچھ اچھائیاں یا برائیاں، پروز اینڈ کونز وغیرہ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی کہ ایک انسان جس کو لوگ کسی مقام پہ پہنچا دیتے ہیں یا جس کا نام ہو جاتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کا رسپانس اور ریئیکشن اور بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے؟ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، لوگ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سراہتے بھی ہیں، اور یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں ہم سب کو۔ میں نے جب ڈائجسٹ رائٹر لکھا تھا تو میں اپنی کالونی میں اور اپنے خاندان میں اور اپنے ملنے والوں میں واحد رائٹر تھی، تو میرا ڈرامہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ میں کہیں بھی جاتی تھی تو لوگ بہت پیار سے ملتے تھے اور بہت تعریف کرتے تھے اور کافی ڈسکشن بھی کرتے تھے، تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ علم دوست جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، کہ کوئی علم کی گفتگو لوگ کریں آپس میں۔ ہم
بہت، کیونکہ خواتین جہاں کہیں بھی بیٹھتی ہیں ان باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن علم، دوست، لوگ مجھے اچھے لگتے تھے کہ کچھ لٹریچر کی باتیں کریں، اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لوگ مجھے بتاتے تھے کہ آپ اینڈ میں ایسے کر لیں، آپ اس کردار کے ساتھ اس طرح کر لیں، مطلب لوگوں کا انٹرسٹ اس میں جھلکتا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور مجھے بہت کیونکہ جب میں اپنی مدر کے گھر آتی تھی تو بہت سارے ہمسائے میرے آتے تھے ملنے، مطلب بہت ایک اسٹارڈم جیسے ہوتا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ساتھ اس میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کا فوکس میرے اوپر ہو جاتا تھا، تو لوگ شاید مجھے اپنے سے سپیریئر سمجھنے لگتے تھے، تو مجھے اس کی لوگوں سے میں چاہتی تھی لوگ مجھ سے نارمل انداز میں ملیں، مطلب لوگ فارمل ہو جاتے تھے، تو اس چیز کو تھوڑا میں فیل کرتی تھی کہ جب آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ ذرا فارمل ہو جاتے ہیں. فارمل ہو جاتے ہیں، مگر اچھا ہی ایکسپیرینس رہا ہے یعنی سیلیبریٹی بن کے آپ کا کوئی اس ہاں طرح سے جی، یعنی اچھا، الحمد للہ. اچھا رہے، بس صرف ان کا ایٹیچیوڈ لوگوں کا تھوڑا سا فارمل ہو جاتا ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا ایک عام پبلک سے الگ کر دیتے ہیں، اور بالکل، ایک ذرا گیپ آ جاتی ہے، کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتی ہے، وہ اتنے آسانی سے آپ کے کمیونیکیشن ساتھ گیپ آ جاتا ہے کہ آپ جیسے اپنے دوست ایزیلی بنا نہیں سکتے، ایزیلی مطلب بنا نہیں سکتے. لوگ تھوڑے فارمل ہو جاتے ہیں، آپ سے ملیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، مگر وہ ایک روب کے دائرے میں ہوں گے، حالانکہ ہاں میری اپنی نیچر ایسی نہیں ہے، میں لوگوں سے بڑے نارملی انداز میں ملتی ہوں، نہیں، آپ تو کیونکہ بہت سافٹ اسپوکن ہے یار. کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں شروع سے بتایا تھا کہ بیٹا آپ کہیں بھی پہنچ جاؤ، انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، زندگی میں کبھی عروج ملے، انسان کو اپنے زوال کے لیے تیار رہنا چاہیے، بالکل، کیونکہ بہت اچھی بات. عروج اور زوال پیرالل ہوتے ہیں، اور کبھی بھی جس طرح عروج اچانک آ جاتا ہے، زوال بھی اچانک ہی اس طرح لائف میں آ جاتا ہے، تو کبھی بھی اپنے اگر کچھ ایسا آپ نے زندگی میں اٹین بھی کر لیا ہے تو عاجزی رکھنی چاہیے، بالکل کیونکہ غرور جو ہے وہ کبھی بھی بلندی پر نہیں رہ سکتا. بالکل اگر آپ بالکل بلندی پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو غرور سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ نہیں ہوتی، بالکل. تو اس لیے. اچھا اچھا، آپ یہ بتائیے کہ ابھی آپ کے کچھ ڈرامے آپ لکھ رہی ہیں جو اس وقت پروسیس ہاں میں جی، ہیں، میں نے بتانا چاہیں گے؟ لکھ لیے ہیں، 2 ڈرامے ہیں، اور ایک ہے گواہی اور ایک ہے ندرت. ندرت میں نے میری کے ساتھ کیا ہے، مہرالنساء مستقیم خان جیو کے ساتھ، جو بہت اچھی خاتون ہے اور میری بہت اچھی دوست ہے. جب آپ کسی بہت اچھے اور اپنی کام میں ماہر شخص کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے کام میں بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. مطلب کام تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میری بالکل. کے ساتھ میں نے ایک پلے کیا ہے جو کہ انشاءاللہ آئے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہٹ ہوگا. تو میری کے ساتھ کام کر کے میں نے بہت سیکھا. سب سے بڑی بات تو مجھے آپ کی جو پسند آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک تو آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور دوسری بات جو آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے، جو میں آگے آپ کا انشاءاللہ تعالی جو ایک میرا ویژن ہے، میں آپ کے آگے آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہی ہوں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ جو انسان اگر جتنا بھی ریناؤنڈ ہو جائے، جتنا بھی سیلیبریٹی ہو جائے، 2 باتیں اس کو آگے لے کے جاتی ہیں، انفیکٹ 3 باتیں آگے لے کے جاتی ہیں. ایک تو یہ اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو آپ کو لے کر آیا ہے آگے. بالکل. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، آپ جس بھی درجے پر پہنچ جائیں، جہاں بھی پہنچ جائیں، اگر آپ کے اندر وہ جھکاؤ نہیں ہے تو غرور آ جاتا ہے. اگر یعنی سیلیبریٹی بن کر یا کسی مقام پہ پہنچ کر آپ کے اندر غرور تکبر آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ وہیں سے، یعنی جب میں آ جاتی ہے انسان کے اندر تو وہیں سے اس کا جسے تباہی جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے. تو 2 باتیں آپ نے بہت اچھی کی ہیں، جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے والی بات کی ہے، جو ہمبلنس والی بات کی ہے،
یہ اگر آپ کے اندر آگے بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی رہیں، آگے بھی بڑھتی رہیں، لکھتی بھی رہیں، مشہور بھی ہوں، مگر ہمارے ساتھ آپ کی دوستی جو ہے، پیار محبت وہ قائم رہے۔ اچھا دوسرا آپ یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں، آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ آپ کے اوپر گیا ہے جو آپ کو فالو کرتا ہو؟ یعنی بچے شوق میں تو تھوڑا بہت اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، تو کوئی بچہ ہے جو رائٹر بننا چاہتا ہو ماں کی آپ کے جیسا، یعنی جو کہتا ہو کہ ماں میں بھی اب ایسے ہی بنوں گا؟ بچے میرے ابھی تو چھوٹے ہیں، لیکن دونوں کو ہی لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، اور کیونکہ انہوں نے ماں کو دیکھا ہے بچپن سے ہی لکھتے اور پڑھتے ہوئے، تو ان کو بھی شوق ہے، اور ابھی تو بہت چھوٹے ہیں اور ابھی انہیں اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اپنے جب بڑے ہوں گے انشاءاللہ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ، اپنے رجحان کے مطابق خود ہی اپنی فیلڈ کا فیصلہ کر لیں گے۔ تو لیکن ٹھیک دونوں ہے، میرے بچے ماشاءاللہ بہت ان کو لکھنے اور پڑھنے کا شوق ہے، اور کہانیوں کی کتابیں بہت پڑھتے ہیں، اور آپ کیا سم چاہتے ٹائمز ہیں؟ میری کتابیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں وہ اس میں طرف آئیں؟ دیکھیے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آ، کامیاب دیکھے، اچھے مقام پہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنے بچوں آمین کو آ، انشاءاللہ کامیاب دیکھوں، اچھے مقام پہ آمین دیکھوں، اور آمین وہ اچھے انسان بھی بنے انشاءاللہ۔ مطلب دس آمین، از ویری امپورٹنٹ۔ بالکل۔ جس طرح سے آپ ہمبلنس کی باتیں کر رہی ہیں، یہ میرے ہماری آپ سے ایک وہ ریکویسٹ بھی ہوگی کہ سجیشن بھی ہوگی کہ آپ جو آپ کے اندر جو یہ کوالٹیز ہیں جو کہ بہت اچھے انسان والی کوالٹیز ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان ساری چیزوں کو آپ اپنے ڈرامے میں بھی ہمبلنس کو، ان ساری چیزوں کو یعنی ہم آپ کے کردار کو آپ کے ڈرامے میں دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ اس سے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیقی پاور دی ہے، جو ایک رائٹنگ پاور دی ہے، وہ سب باتیں آپ اس میں پروموٹ بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسی بات زندگی میں آپ کو کوئی بہت خوشی کی بات ہو، کوئی ایسا یادگار خوشی کا لمحہ ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں؟ خوشی کے تو لمحے ماشاءاللہ بہت ہیں، کوئی مطلب خاص جب چھوٹا سا؟ میرے بچے کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں، اچھے مارکس لیتے ہیں، اور جب میرا کوئی ڈرامہ ٹی وی پہ چلتا ہے، کوئی میری کتاب آتی ہے، جب مجھے اچھے لوگ ملتے ہیں، اچھے لوگوں سے ملنا یہ بھی ایک بہت بلیسنگ ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے ملا دے، یہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ بالکل آج کل دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھے لوگ ہیں تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو خوشی بالکل کے لمحات بہت زیادہ ہے، جب کوئی ڈرامہ چلتا ہے، بنتا ہے، جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو خوشی کے لمحات اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو میں شاید گن نہیں سکتی۔ اچھا یہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ، علیزے بھی بڑے اچھے سوال لے کر آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ لکھ رہی ہے کہ آپ کو کیسے لگا کہ آپ رائٹر ہیں، یا آپ رائٹر اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں رائٹر نہ ہوتی تو میں کوئی بزنس کر رہی ہوتی، حالانکہ میرا اپنا بزنس بھی ہے، اور مجھے ڈیزائننگ کا شوق ہے، اور ہمارا ایک ٹریڈیشنل کلودنگ کلیکشن بھی ہے جس میں ہمارے پاس آرٹیسنس ہیں، ہینڈ امبرائڈری کے، گوٹا ورک کے، مکیش کے کام کے۔ تو اگر میں رائٹر نہ ہوتی تو کوئی ڈیزائنر ہی ہوتی، لیکن میں اب رائٹر بھی ہوں اور ڈیزائنر بھی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اچھا یہ جیسے اللہ نے ہمارے آپ سے ملایا، بالکل جو ہے سمیرا ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ جیسے اچھے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، تو ہمیں بھی جو آپ ملی ہیں ایک اچھا انسان، وہ ہمیں قسمت سے ہی ملی ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی علیزہ یہ کہہ رہی ہیں مدیحہ کہ اگر میں رائٹر نہیں ہوتی تو میں ڈیزائنر ہوتی۔ انہوں نے اپنا ایک پیج بھی بنایا ہوا ہے، مدیحاز بائی مدیحہ شاہد کے نام سے۔
ان کا پیج بھی ہے کلوتھنگ کلیکشن کا، جس میں یہ بہت سارے پاکستان کے جو آرٹیزنس وغیرہ ہیں ان کو پروموٹ کرتی ہیں، ان کے کام کو گوٹا ورک اور سب چیزوں کو آگے لے کر آئی ہیں، ماشاءاللہ سے ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے، ان کا کام بہت اچھا ہے. تو ڈو لائک اینڈ فالو ہر پیج، جو کہ مدیحاز بائی مدیحہ شاہد کے نام سے ہے جی. اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ بہت ہرٹ ہوئی ہوں، یا کوئی ایسا ایکسپیرئنس جو جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو، یا آپ کو چینج، ایک ایسا انسان جو آپ پہلے نہیں تھی پر آپ کو ایک ایسا انسان بنا دیا ہو، کچھ اس طرح کا آپ کی زندگی میں ہوا؟ میرے فادر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ ایک وقت تھا ایسا، کیونکہ جب میں نے ڈائجسٹ رائٹر لکھا تو اس سے 1 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس بات کو میں تھوڑا فیل کرتی ہوں کہ میرے ابو میری یہ کامیابی نہیں دیکھ سکے، شاید نہیں تھا ایسا. اور میں چونکہ دوسرے شہر میں رہتی تھی اور میں بہت کم لاہور اپنے گھر آ پاتی تھی، مطلب سم ٹائمس میاں کی چھٹی نہیں ہوئی، کبھی بچوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کبھی اسکول کا، کبھی ویسے کوئی اس طرح کی چیزیں ہو گئی کہ بندہ نہیں آ سکتا. لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے ابو کے پاس وقت کم ہے. اچھا. اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی ضرور کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس مجھے عیدوں پہ یاد کرتے تھے، مطلب چھوٹی عید، بڑی عید، تو میں نہیں دوسرے شہر سے نہیں پہنچ سکتی تھی. تو مجھے اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ میرے والد کے پاس وقت کم ہے. اپنے پیرنٹس کے بارے میں انسان کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ کبھی انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے یا ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. تو بہت ساری باتیں تھیں جو میں ان سے کرنا چاہتی تھی، جو کہ میں نہیں کر سکی. تو اس چیز کو میں فیل کرتی ہوں، اور اس نے مجھے کافی، اسے کہتے ہیں، ہرایا. کہ میں کیونکہ میرے والد اچانک ہی اس دنیا سے گئے تھے، تو صحیح. وہ ایک ایسا ٹائم تھا. اچھا مدیحہ، ابھی تک آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں نہیں بتایا. ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب، جس طرح سے کہتے ہیں، مرد کے پیچھے اس کی عورت کا ہاتھ ہے جی. تو آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کے ہسبینڈ کا کتنا ہاتھ ہے؟ ہاؤ سپورٹیو ہی از. اور وہ ایک جو چیز ہوتی ہے نا، جسے ہم دیکھتے بھی ہیں ہسبینڈ کہ نے اکثر جو لوگ اس طرح سے فیمس ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا وہ مادہ ہسبینڈ کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ اس طرح کی چیز ہے نا کہ بھائی عورت کو زیادہ چڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے ایک آدمی کے اندر تھوڑا سا وہ جیلسی کا مادہ، کیونکہ ہر آدمی تو جسے کہتے ہیں سپورٹ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، جب ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو سپورٹ تو کرتے ہی ہیں. مگر کیا اس طرح سے ہوتا ہے، ہوا کبھی کہ آپ کے ہسبینڈ کہیں کہ یار یہ کیا تم مشہور، یا کچھ اس طرح کی باتیں، یا سپورٹ نہیں کرتے یا سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ان کا کیا کردار ہے آپ کی زندگی؟ ان کو یہ شروع سے ہی پتا تھا کہ میں کہانیاں وغیرہ لکھتی ہوں، تو کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو مطلب ہر ایک بندے کی ہابی ہوتی ہے گا، تو خود بھی ان کو شوق تھا لکھنے پڑھنے کا. اور اس ٹائم کافی میری انہوں نے ہیلپ اس طرح کی کہ ایک بندہ الگ میرے لیے رکھا جو صرف میرے لیے ٹی سی ایس ہی کرتا تھا، مطلب کام، فوٹو اسٹیٹ کروانا، ٹی سی ایس کرنا، یہ بہت بڑی بات کام ہے. تھا. تو ایک بندہ صرف اس چیز کے لیے رکھا 4-5 گھنٹوں کے لیے کہ وہ یہ کام کرتا رہے. بڑی اور بات ہے یار. بچوں کو دیکھنا، مطلب بچوں کو پڑھانا، اسکول لے کے جانا، اسکول سے لانا. دیکھیں، ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئی اگری. نہ جی ہاں، ہسبینڈ اکیلا اور نہ وائف اکیلی. اور بالکل. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے کرتے نہیں ہیں، مگر انہیں احساس ہوتا ہے. مطلب ہسبینڈ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں یا یہ ہیلپ کر رہا ہوں. بس ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کا یہ کام ہے،
میرے ساتھ ہی نہیں، میری فرینڈس تھی، کیونکہ اب ہم ایک ایسے دور میں ہے نا جہاں میاں بیوی دونوں ورکنگ ہیں، دونوں کام ایگزیکٹلی کرتے جی. ہیں. وہ ایک کچھ ڈیکیڈس پرانا وقت تھا جب صرف ہسبینڈ ہی کام کرتا تھا اور بیوی گھر پہ رہتی تھی اور وہ سارے کام کرتی تھی. میرے ساتھ جتنی بھی خواتین تھیں زیادہ تر اسکول میں جاب کرتی تھی، اور صحیح ہے. اسکول کی جاب جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، مطلب کاپیز رجسٹر صحیح. ساتھ لے کے آنے سارا کچھ. تو ان کے ہسبینڈس بہت زیادہ سپورٹیو ان کے ساتھ تھے اور ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں نے یہ کیا ہے تو تم نے وہ کیا ہے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے. جب دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوتے ہیں تو obviously وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو کام چلتا ہے. ایگزیکٹلی. سپورٹ کے بغیر آپ نہیں کوئی کام کر سکتے. بالکل بالکل. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی نہیں ہے نا، ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کی اگر ہسبینڈ کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے تو یو آر نو ویئر. یو کین ناٹ سکسیڈ ان لائف ہسبینڈ unless بھی your husband بالکل. unless he اور جب supports آپ کے you. بچے بھی اب میں چھوٹے ہوں، جب آپ کے بچے بھی چھوٹے ہوں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ بچوں کو دیکھنے کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے. اس کے ساتھ میری مدر نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میری مدر ماشاء بہت اللہ. میرے بچوں کو دیکھنا، ان کو نہلانا دھلانا سلانا، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور صحت و زندگی عطا فرمائے. تو میرے بہن بھائی میری امی کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ مدیحہ کے زیادہ پیار کرتی ہے، مطلب آپ ہر دفعہ اچھا. ان کے گھر ہوتی ہیں اور اس کے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ہمارے بچوں کی آپ اتنی پرواہ نہیں کرتی. تو میری امی یہ کہتی تھی کیونکہ اس کا کام ایسا ہے. تم لوگوں کے کام کی نوعیت کچھ اور ہے، اس کے کام کی نوعیت کچھ اور ہے. تو بالکل جناب، یہ یہ اس بات سے تو میں آپ کے اس بات سے تو میں آپ کے بالکل ایگری کرتی ہوں. آبویسلی اگر تو ہسبینڈ کا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ میں جیسے اس طرح سے سوشل ورکر بھی یہاں پر کام کر رہی ہوں تو میں بہت سارے ایسے کیسز کو جانتی ہوں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بیچاریاں ریناؤنڈ بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، مگر ان کے ہسبینڈ کی طرف سے نیل سپورٹ ہے. انفیکٹ وہ ابیوزو ماحول میں، ایک ایسی عورت کے لیے جو بہت ابیوزو ماحول میں رہ رہی ہے اور نیل سپورٹ ہے اس کے ہسبینڈ کی طرف، مگر پھر بھی وہ گھر بھی چلا رہی ہیں اور انہوں نے نام بھی بنائے ہوئے ہیں، عزت دار بھی بنی ہوئی ہیں، مگر ان کی نجی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں لائفز جو ہیں بہت ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بہت ساری چیلنجنگ لائفز بھی جو ہے اس طرح سے وہ دیکھ رہی ہیں. اچھا، یہ سنیا جو ہیں وہ لکھ رہی ہیں کہ یو آر ویری ایموشنل، دیٹس وائی یو آر این آرٹسٹ. آرٹسٹ ہیو ویری ٹینڈر ہارٹس، مور پاور ٹو یو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اچھا جو انسان لکھنے والا ہوتا ہے، اور آپ دیکھنے سے بھی سافٹ اسپوکن معلوم ہوتی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے آپ کا وہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، جو لکھنے والا آرٹسٹ ہی ہے، تو آپ کا پینٹنگ کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے؟ کیا آپ سنگنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ کیونکہ ایک آرٹسٹ کی آواز ضرور اچھی ہوتی ہے، اتنا میں جانتی ہوں. تو کیا آپ کی آواز بھی اچھی ہے؟ اور سنگنگ تو نہیں کرتی تھی، پینٹنگز میں کرتی تھی. اب نہیں، میرے پاس شاید اس طرح ٹائم نہیں ہے، لیکن پینٹنگز میں بہت کرتی تھی. سنگنگ کا مجھے شوق نہیں. تھوڑا سا مائک ٹھیک کریں، آپ کی آواز تھوڑی سی فاطمہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ پینٹنگز میں کرتی تھی، سنگنگ میں نے نہیں کی. سنگنگ کا مجھے اچھا شوق نہیں ہے، لیکن مجھے پینٹنگ کا شوق ہے. پینٹنگز میں اچھا کرتی پینٹنگز تھی، وغیرہ اب کی. نہیں کرتی کیونکہ اب مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا. نئی جنریشن کوشش تو کر سکتی ہے. اچھا جی، چلیں بہت شکریہ مدیحہ آپ کا ہمارا پروگرام جوائن کرنے کا. ہم آگے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کا سفر اچھا اور اسموتھلی چلتا رہے. آپ ایک اچھی انسان ہیں، ہمبل ہیں، اور ہم آپ کے ڈرامہ میں بھی، آپ کی لکھائی میں، آپ کی کتابوں میں، آپ کے پلیز میں ہم آپ کی جو شخصیت ہے اس کا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں.
بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں، اور میں آپ کو اپنی طرف سے بھی ایک صلاح دوں گی، مشورہ دوں گی کہ جب دیکھیں ایک انسان کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے تو راستے میں بہت ہرڈلز آتے ہیں، اور جو لوگ جن کے جو سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں، انفیکٹ جن کے نام ہو جاتے ہیں، تو ان کے تو اور بھی چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کے بہت سارے، ایک تو اپنے رشتے داروں میں بھی بہت سارے لوگ جہاں پیار کرنے بھی لگ جاتے ہیں، تو بہت سارے اندر ظاہری باتیں فیم پہ دوسرے کو چڑھتے ہوئے دیکھنا، اور پھر ایک ریولری سی بھی بہت سارے آ جاتی ہے، آپ کے دوست بہت سارے دشمن بن جاتے ہیں، آپ کے خاندان والے بہت سارے آپ کے خلاف، کنسپریسی، بہت سازشیں، چیلنجز کانسپریسی. فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ میری بہن، آپ جو ایک پازیٹیو کام کرنا جو کر رہی ہیں، آگے بھی اس قلم کو، جس کی پاور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہنر سے نوازا ہے، اس سے آپ اچھا لکھتی رہیے، پازیٹیو لکھتی رہیے، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیاز پہ اس طرح کے جو ایک نارمل کامنٹس ہوتے ہیں، جو لوگ اپنا ذاتیات پہ بات کرنے پر آ جاتے ہیں، تو اس کو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ڈالیں، اگنور کریں، بلکہ ان کے آپ جوابات نہیں بھی دینا چاہتی ہیں تو آپ دیٹس پرفیکٹلی فائن، آپ نہ دیں، یا ایک اس طرح کا، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ ٹاک شوز میں آنا شروع ہو جائیں گی تو جواب دینا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ، میں دیکھ رہی ہوں کہ تھوڑا سا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، رتبہ دیا، نام دیا، اور اس ایج میں مجھے بے اتنی شک سکسیس مل گئی، الحمدللہ، دولت بھی ملی، شہرت بھی ملی، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں ایک میرے ساتھ ایک معجزہ ہوا ہے کہ آپ کو الحمدللہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، دولت بھی مل جائے، آپ باہر کے ممالک میں بھی جائے، آپ کو شہرت بھی مل جائے، آپ کو پیار بھی ملے، مطلب آپ لوگوں کا اتنا پیار ہے میرے ساتھ، بالکل حالانکہ ہم کبھی ملے نہیں ہیں، لیکن ہم ایسے لگتا ہے جیسے ہم سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو ہمارے جانتے دل ہیں، ایک ایک دوسرے ہے، کے بالکل ساتھ کنیکٹڈ ہے، بالکل عزت ملی، سب سے بڑی بات۔ تو میں ایسے لوگوں کی جو کہ جن کا کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی آئیڈینٹی نہیں، ان لوگوں کی چیزوں کو میں کوئی بادر نہیں کرتی، میں نہیں سمجھتی، چلے، یہ سب بہت ہوتا شکریہ، رہتا ہے۔ ہوتا رہتا ہے، ان سب کو سائڈ پہ لگائیں، پازیٹیو چلتی جائیں، اچھا لکھتے رہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کا مدیحہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے پروگرامز میں بھی بلاتے رہیں گے، جس طرح سے آپ کے ڈرامے آتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اچھا جی جناب، آج تھی ہمارے ساتھ مدیحہ شاہد، جو کہ ایک ریناؤنڈ ٹی وی آرٹسٹ بھی ہیں، یہ ناولز بھی لکھتی ہیں اور بچوں کی سٹوریز بھی لکھتی ہیں جناب۔ ان کے ساتھ ہمیں بات کرنے میں آج بہت مزہ آیا، بہت سی ایسی باتیں جو ہمیں نہیں پتہ چلی تھی وہ پتہ چلی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی خوش رکھے، آباد رکھے اور ترقی دے۔ جناب یہ ہے سال ٹاک شو کا سلسلہ، جو کہ بہت سکسیسفلی الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے بہت اچھا جا رہا ہے جناب، اور اس کے اندر ہم سیلیبریٹیز کو لے کر آتے ہیں، آرٹسٹ کو لے کر آتے ہیں، ریناؤنڈ پرسنالٹیز کو لے کر آتے ہیں، پروفیشنلز کو لے کر آتے ہیں، اور اس طرح کے سوشل اویئرنیس ایشوز جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں کسی بگاڑ کو سنوارنے میں کام دے سکتے ہیں یا معاشرے میں بدلاؤ لا سکتے ہیں، تو ہم اس طرح کے ایشوز بھی لے کر آ رہے ہیں جناب۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی چاہے قلم کی پاور ہے یا کوئی اس طرح کی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، یا کوئی پروفیشنل ہے، کوئی ایکسپرٹ ہیں، یا کوئی اس طرح کے سوشل اویئرنیس ایشوز آپ کے پاس ہیں، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹاک شو میں آ کر معاشرے میں ایک بدلاؤ لانے کے لیے، چینج لانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، بی مائی گیسٹ، آپ ضرور آئیے، میرا گیسٹ بنیے، میرے پاس ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ شیڈیول کر رہی ہوں، جو آلریڈی آگے تک ابھی کافی شیڈیول ہو چکے ہیں، آپ کو بھی میں اپنے پروگرام میں ضرور لے کر آؤں گی جناب۔ دعا میں جو ہے وہ یاد رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ، نیکسٹ ویک ویکینڈ پہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے گیسٹ اسپیکر کے ساتھ، اور آپ لوگ بھی اگر کسی جو اس طرح کے لوگوں کو جانتے ہوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ٹاک شو میں لے کر آتے ہیں، سجیسٹ می the topics as well۔ میں لوگوں کی سجیشنز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، جو ان کے جو ریکویسٹ ہوتی ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں، جو میرے پروگرام میں آپ چینجز لانا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنے پروگرام میں کچھ چینج لانا چاہیے، وہ بھی ضرور بتائیے۔
I'll look into it also inshallah taala. Next program में फिर inshallah taala टॉक शो में नए मेहमान के साथ और नए टॉपिक के साथ जरूर मैं हाजिर होंगी और इंशाल्लाह ताला हम एक पाकिस्तान को एक बेहतर शक्ल बनाएंगे, मिल के बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।